مولانا. وہاں کیا معنی کریں گے؟ من کنت مولا فعلی المولا. اس کی صحت کو اگر میں تسلیم کر لوں تو اس کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے حج کرنے. کہاں سے؟ یمن سے. وہ یمن کے قاضی بن کے گئے تھے. راستے میں یمن کے لوگوں سے ان کا جھگڑا ہو احرام کی چادروں کے بارے. یمن کے لوگوں نے میرے نبی سے حضرت علی کی شکایت کی. میرے نبی کو یہ شکایت پسند نہ آئی. انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کی شکایت کیوں کی؟ اس موقع پہ میرے آقا نے کہا من کنت مولا ہو فعلی المولا. جس کا میں دوست اس کا علی دوست. لیکن تم نے کھینچ تان کے اس سے خلافت ثابت کی، کھینچ تان کے اس سے امامت ثابت کر دی. تم نے بچے کو رٹوا دیا. تم نے اہل علم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، علماء کو یہاں ہیں، وہ میری بات کو غور سے سنیں. یہ تسی بابو لوگ بھی سمجھ جاؤ. خیر میری خوش قسمتی. کہتے ہیں نبی پاک نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے قلم نبات منگوائی تھی. سنتے ہو کہ کون نہیں؟ حضرت عمر نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. کہتے ہیں اے حضرت علی دی خلافت لکھنا چاہتے سن. نبی پاک حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے سن. عمر آڑے آ گئے. میں آکھیا خلافت دا اعلان 3 مہینے پہلے ہو گیا سی، شک تینوی ہے. تینوی کچھ شک ہے بھئی، وہ اعلان نہیں. تبھی تو میرا نبی یہاں لکھوانا چاہتا ہے. میرا یہ جملہ پہلے سنت بیٹھے ہو نا صحابہ سے محبت کرنے والا ضائع نہیں ہونا چاہیے. خلافتاں تے امامتاں من کنت مولا ہو فعلی المولا نال ثابت نہیں ہوندیاں. آ میرے کول میں تن دساں امامت اور خلافت ثابت ہوتی ہے مرو ابا بکرین صلی بالناس. ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یا اس کا انکار کر، یا اس کا انکار کر. تم میں جرت نہیں ہے انکار کرنے کی. میرے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا. یہ جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز تھی. 1 جمعے کی 5 کتنے ہو گئی ہیں؟ 6. ہفتے دیاں 5، اتوار دیاں 5، 16، سوموار دی صبح، آگے 10-11 بجے آپ کا انتقال ہو. 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں میرے نبی کے مصلی پہ پڑھانے والے کا نام ابو بکر ہے. انہیں میرے نبی نے آگے کھڑا کیا تھا. آپ کو ایک حدیث سناؤں تو آپ حیران ہو. ایک دن حضرت ابو بکر لیٹ ہو. حضرت بلال نے دیکھا ابو بکر نہیں ہے. انہوں نے حضرت عمر کو آگے کر. تکبیر ہوئی. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر. آواز حجرے میں پہنچی. میرے نبی محسوس کیتا آواز میرے یار دی تے نہیں. میرے نبی نے وہی سے فرمایا لا دا مانا تے کرو یار، اور سے کہو یار لا یا اللہ والمومنون. عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں. کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ ابو بکر کی امامت ہے. عمر کو کہو نماز توڑ دے. ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز. ایک دن نماز ہو رہی، میرے آقا کی طبیعت سنبھل.
दो आदमियों के सहारे उस खिड़की में से जो मेहराब के बिल्कुल सामने थी मस्जिद में दाखिल, पांव मुबारक जमीन पे घिसते हुए आए। नकाहत है, कमजोरी, कदम उठाने की सकत नहीं। जब दाखिल हुए ना, कुछ उर्दू दे नमाजियां दसिया अबू बकर नबी आ गए। कुछ हजरत अबू बकर नू महसूस होया मेरा नबी जहां आता था तो खुशबुएं छोड़ के जाया करता था। कुछ अबू बकर को महसूस हुआ कि नबी आ गए। अबू बकर मुसल्ले से पीछे हटने लगे, मुसल्ला छोड़ दिया, नबी जो आ गए। और ये सच्चा आशिक जो है, नबी मौजूद हो तो ये मुसल्ले पे नहीं खड़ा हो। नहीं, ये हमारा दोस्त है जो कहता है नबी मौजूद है पर मुसल्ला मैं नहीं चलूंगा, नमाज मैं पढ़ानी है। नबी आ गए। अबू बकर ने कदम पीछे हटाए। मेरे नबी ने देखा अबू बकर पीछे हट रहे हैं। मेरे नबी ने वही से कहा मकानक या अबा बकरिन। उलमा हजरात तो सुभान अल्लाह कह दो। इन्होंने तो मकानक दी समझ नहीं आई। इन्होंने मैं मकानक समझावांगा, इन्होंने फिर समझ आई। मकानक या अबा बकरिन, मकानक या अबा बकरिन, मकानक या अबा बकरिन। कितनी दफा कहा? जोर से बोलो। किसी खतीब ने ये जुमला नहीं कहा जो बंदेयालवी नूरपुर में कह के जा आपके सीने में ठंड पड़ जाए। आप भी हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कह के मेरे सीने में ठंड डाल। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा जबरदस्त बोलने लगा हूं, जाया नहीं होना चाहिए। मेरे नबी ने कहा अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। अभी जुमला नहीं मिला। अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ए देखन आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है। मकानक या अबा बकर। उलमाए किराम, उलमाए किराम, मकानी या अबा बकरिन। मकानी मेरी जाते खलोता रहे ना, अपनी जात। मकान न या अबा बकरिन, अपनी जाते खलोता रहे। मेरे नबी ने बताया हे जा हुन अबू बकर दिए। किसकी है? अबू बकर। अबू बकर की है। हजरत अली बहुत बुलंद, कोई शक, बहुत अजीम, बहुत अजीम। एक वसफ हजरत अली की ऐसी है, खुदा दी कसम है हजरत अबू बकर भी नहीं पाई, ना हजरत उमर, ना हजरत उस्मान, ना हजरत तला, ना हजरत किसी सहाबी में वो वसफ नहीं पाई जाती जो हजरत अली में पाई जाती है कि उनकी परवरिश नबूवत की गोद में हुई थी। हजरत अली को किसने पाला था? नबी अलैहिस्सलाम। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। सच्ची सच्ची गल करो, मेरे नबी ने कैसी तरबियत की। हजरत अली की उम्र 8 साल थी जब मेरे नबी की उम्र 40 साल थी। तो हजरत अली मेरे नबी के लिए बेटों की तरह, बेटों की तरह उन्हें घर में रखा, खिलाया पिलाया पहनाया, बेटी दी। हजरत अली बहुत अजीम है। हिजरत वाली रात बिस्तर रसूल पे सोया। बच्चों में पहला मोमिन है, बद्र ओहद का गाजी है, खंदक का हीरो है,
یمن کا قاضی ہے، اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے، میرے نبی کا پیارا داماد ہے۔ ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح ابو بکر قابل ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں۔ اب میری بات آپ نے غور سے سنی۔ حضرت علی بہت عظیم ہے، حضرت علی کی شان بلند، حضرت علی کا مقام بلند، حضرت علی بہت اونچی ہے، بہت افضل ہیں، لیکن بندیالوی کہتا ہے ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، ریساں ہی کوئی۔ حضرت علی بہت اونچے ہیں پر ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی۔ یہ تھوڑے جے ہاتھ کھولو۔ نعرہ تکبیر! آقا کا دل پر، آپ نے کہا ابو بکر، آقا کا دل پر ابو بکر، آقا کا جگر ابو بکر۔ میرا مضمون ہی ذہن چکڑ چل آخرا کی کہنا ہاں جملہ کہنا۔ حضرت علی بہت عظیم، کوئی شک، اور ابو بکر تیری ریساں ہی کوئی۔ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ وہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے کھاتے رہے، ابو بکر ساری زندگی نبوت کو کھلاتا رہا۔ ابو بکر تیری ریساں ہی کوئی، ابو بکر تیری ریساں ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی کس کے گھر میں پل رہے تھے؟ نبی کے گھر۔ کون پرورش کر رہا تھا؟ کھاتے پیتے پہنتے کہاں سے تھے؟ وہ ساری زندگی نبی کے گھر سے کھاتے رہے، ابو بکر ساری زندگی نبی کو کھلاتا رہا۔ اس نے بیٹی لی، اگلی گالتے سمجھ آنی چاہیے، پورا لے اگلی گالتے سمجھ جاؤ۔ اس نے بیٹی لی، اس نے بیٹی دی۔ ابو بکر تیری ریساں ہی کوئی نہیں۔ اور اگر تجھے شک ہے چل میرے نال، ہم حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے، وہ عراق کے ایک شہر نجف اشرف میں مل گئے۔ میں ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلا تو وہ آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر! اللہ تکبیر! سیدنا ابو بکر! حضرت سیدنا ابو بکر! نعرہ تکبیر! جس دن میرے نبی کا انتقال ہو، یہ سوموار کا دن، صبح کی نماز ہو رہی، ابو بکر مصلی پہ، پیچھے صحابہ کی صفیں۔ میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی، میرے آقا کھڑکی کے قریب آئے، پردہ ہٹایا، اپنا سر مبارک مسجد میں داخل کیا۔ اس طرف کے جو نمازی تھے وہ کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے سامنے کسی نے قرآن کا ورق کھول کے رکھا۔ کئی دنوں کے بعد آج انہوں نے اپنے آقا کا چہرہ دیکھا، میرے نبی نے یہ منظر دیکھا۔ مصلی پہ کون ہے؟ پیچھے صفیں ہیں صحابہ کی۔ میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ بالکل نہیں کروں۔ من تھال دے لوگوں کو یقین ہے، بڑا آسان سی عربی، بڑی آسان سی۔ اس کی تہ میں ذرا اتریں یا تصور کریں۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے سر مبارک اندر داخل کیا اور یہ منظر دیکھا، فتبسم، مسکرائے۔ تسی مانا کرو یار، تبسم ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا دیکھ کے مسکرائے، ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا دیکھ کے میرے نبی مسکرائے۔ ایک کے ہاتھ پر حیدر کرار نے بیعت کی اور جس کی وفات 22 رجب کو ہوئی، اس کے ہاتھ پر
حیدر کرار کے 2 بیٹوں نے بیعت کی تھی. مولانا کچھ اور کہنا چاہتے تھے اور میرے مخاطب جو ہیں وہ شین نہیں ہے. بالکل وہ معاویہ کو جو کچھ کہتے رہے کوئی دکھ نہیں. جڑا ابو بکر نو مومن نہ مننے معاویہ کو نہیں مانتا تو بلا کس. میرے مخاطب شین نہیں ہے سین ہے. کوئی یار اشارہ بھی سمجھ جائے سامنے کا دی گھونگٹ لا کے نچر دیتا اسی یاد بالکل لا کے نچر. ہمارے مخاطب سین ہے شین نہیں. اہل ادب بندیالوی ایک بات کہنے لگا ہے لطف لیجئے. میرے مخاطب سین ہے وہ سین جو شین کے اتنے قریب ہیں جتنا لکھنے میں سین شین قریب ہوتا ہے. وہ لوگوں کو پکڑ کے امام بارگاہ کے باہر لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اندر کھڑے ذاکر کو کہتے ہیں اتھو تائی اساں لے آئے ہیں اندر تو لے آئے. میرے مخاطب وہ سین ہے وہ جو جہلم میں پٹاری کھول کے بیٹھتا ہے کتابوں کے حوالے. وہ جو پنڈی میں معاویہ کو بکتا ہے سنی کہلا کے. یہ حوالہ تبری نے یوں لکھا فلاں نے یوں لکھا فلاں نے فلاں نے فلاں نے. ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑے حوالے دیتے بڑیاں کتاباں بکھائیاں اتنے علماء اتنی کتابیں معاویہ کے بارے میں یوں مغیرہ کے بارے میں یوں. اور نور پور کے علاقہ کے لوگوں بندیالوی کی ایک بات سینے کی تختی پر لکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گی. یہاں لکھ لو بندیالوی کی بات کو. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری کیا کہتا ہے نہیں دیکھنا. میں نے یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو تبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا پوچھو ان سے. تبری نے میرے نبی اور حضرت زینب کے بارے میں کیا لکھا پوچھو ان سے. تبری نے حضرت یوسف اور زلیخا کے بارے میں کیا لکھا. نبی کی عصمت کو داغدار کرتا ہے. میں مان لوں اس کو. میں تبری کو کسی عالم کے قول کو میں نہیں مانتا. میں صحابہ کے معاملے میں رب کی کتاب کو مانتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے. قرآن سورت حدید میں 27ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 10 میں. آج بہت نئے لوگ مجھے سننے کے لیے ہمیں سننے کے لیے آئے. بہت سارے نئے لوگ نور پور کے ہوں گے جنہوں نے اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں سنا ہو. میرے متعلق بہت کچھ سنا ہو. بھئی حضرت علی کو نہیں مانتا یہ اہل بیت کا گستاخ ہے بے ادب ہے. اہل بیت کا خاندان علی کا جو گستاخ ہے وہ تو ہے ہی مردود. حضرت علی کے دشمنوں پہ بارہا بے شمار لعنت. گالیاں کمنٹ میں مت نکالا کریں. دلائل کے میدان میں آؤ میں توڑا بھیجا نہ کٹ کے رکھ دیں. دلائل کے میدان میری دلیل کو توڑو. گالیاں نکالنا کیا ہو. گستاخ ہے بے ادب ہے. لوگوں نے تو میرے نبی کو کذاب کہا تھا نہیں کہا. لوگوں کا کیا ہے. ایک جملہ یار ذہن میں آیا اور بڑا زبردست جملہ ضائع نہ ہو. لوگوں نے کائنات کی اس ہستی کو کذاب کہا جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے. لوگوں نے اسے بھی
कज़्ज़ाब कहा, मजनून कहा, दीवाना कहा, शायर कहा, लोगों की क्या है? हजरत अली के दुश्मन है, ये है, वो है, क़यामत आ लेने दो, रब के सामने जाना नहीं, हजरत अली भी वहां होंगे, उत्थे पता लग जाएगा कि अली तुहाडे ने कि साडे ने, वो सब पता चल जाएगा, सब बातें खुल जाएंगी क़यामत के दिन। कमेंट में गालियां न निकाल, मेरा हवाला तोड़ो। 27वां पारा सूरत हदीद आयत नंबर 10। मैं देवबंदी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन नहीं कहूंगा किसी देवबंदी आलिम का तर्जुमा पढ़ो, नहीं कहूंगा। आप कहेंगे मुतासिब है, अपनी जमात की कह गया है। आपके घर में किसी देवबंदी आलिम का तर्जुमा है, उठाओ। आपके घर में किसी बरेलवी आलिम का तर्जुमा है, उठाओ। आपके घर में किसी अहले हदीस आलिम का तर्जुमा है, उठाओ। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। आपके घर में किसी शिया आलिम का तर्जुमा है, वो चुक लो। चल, जो तर्जुमा मैं करके जा रहा हूं, अगर कोई आलिम वही तर्जुमा न करे, जो चाहो सदा दो। फिर सुनो, सिपारा कौन सा है, सूरत का नाम क्या है, आयत नंबर क्या है? वहां अल्लाह ने सहाबा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान, फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले, फतह मक्का के बाद जिहाद करने। फरमाया ला यस्तवी, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। औखे वेले दे संगी ते सौखे वेले दे यार इक्को जै नहीं। फतह मक्का के दिन जो ईमान लाए, जब मेरा नबी इब्तिदार पे आ गया था, खुदा की कसम वो हबशे के बिलाल का मुकाबला नहीं कर सकते, जो कलमा पढ़ के तपते हुए कोलों पे लेट जाए। फतह मक्का से पहले ईमान लाए, फतह मक्का के बाद ईमान लाए। ला यस्तवी, पहलों का मकाम उलाइका आज़म दरजतन, पहलों के दर्जे बहुत बड़े हैं। फिर अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह को पता था लोग आएंगे, वो कहेंगे जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए ना, ये मजबूरी दा ईमान सी, राह कोई नहीं सी ते वाह कोई नहीं सी, किदे जांदे, ईमान ना कबूल करते तो कहां जाते। फिर तरह तरह की लोग बातें करेंगे। अल्लाह ने आगे क्या कहा? अल्लाह ने कहा मकाम तो फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का ज्यादा है, लेकिन कुल्लन, कुल्लन की आवाज की जब तक गूंज नहीं आएगी ना, मैंने भी इसका तर्जुमा नहीं किया। कहो कुल्लन, और से कहो ये छोटे काफ नाल कुल, मतलब दूर समझे फिरो कुल शरीफ, वो जो तीसरे दिन बैठे होते हो केले दे 4-4 टुकड़े करके, सेब दे 8 टुकड़े करके, फिर चने ते फिर देग ते फिर चावल। बैठा कौन है? ताजिर। बैठा कौन है? जिमीदार। बैठा कौन है? लाखपति करोड़पति। और मैयत का वारिस कह रहा है इसका सवाब मेरी माँ को पहुंच रहा है। ताजिर खा रहा ते सवाब तेरी माँ को पहुंच रहा है। आप में जितने लोग ताजे बैठे हैं, अगर मैं किसी को कहूं कि मैं ज़कात देनी है तू ले ले, खुदा दी कसम मेरे गाटे लग जासे, नहीं लगेगा। तू मन ज़कात लेने वाला समझिया, ज़कात नहीं लेंदे ते त्रीए दिहाड़े तो उस वक्त गैरत कहाँ जाती है। हमारे मुताले कह दिया मर गया मरदूद हो, ना फातिहा ना दुरूद। देवबंदियों का क्या, वहाबियों का जी मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। मैंने इसका जवाब दिया, लेकिन अहले इल्म समझेंगे, तो तुसी ना समझो तो ठीक है। अहले इल्म अगर समझ जाए तो कहे भाई बंदियाल चंगा जवाब देता है। मैंने कहा मर गया मरदूद हो आज फातिहा चेसू।
مر گیا مردود ہو الفاتحہ یسوع ہمارے گھر کے نیچے ایک ہوٹل والا تھا گاما ہوٹل وہ دودھ دہی کی دکان کرتا سی تے سیاسی میم شین رے کاف اس نے دو پتر میرے بڑے بھائیوں نال کھیلتے سن وہ والد صاحب کا درس سنن دونوں پتر موائے گاما بھی غلط عقیدے والا تے گامے دا ابا بھی غلط عقیدے پیو بھی تے دادا بھی تے بچے موائے تو ایک دن گامے کا جو ابا تھا نا وہ گامے کو کہتا ہے گاما پتر ہو میں مر گیا نا تے میں نے یقین ہے تو میرا کوئی فاتحہ درود کر سے تے اپنا آپ کیتی جائیں اپنا آپ کیتی جائیں انہاں پترا تیرا کیسے خوش ہوتے ہیں یار لوگ مدرسے سے طالب علم آئے ہیں انہوں نے قرآن کا ختم پڑھا ہے میری ماں کو ثواب پہنچایا ہے اساں طالب علمی گزاری سن پتہ جی نے طالب علم پڑھتے طالب علم پڑھتے تیری ماں واسطے ماں تیری ہے کہ طالب علم دی ہے تیری ماں جنت جائے یا جہنم میں جائے طالبہ نو کی ہے طالب علم پڑھیں گے آخ دن میں کسی لوٹے دے اندر لسی آئی کچھ مکھی ہے سارے طالب علم پھونک مار 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 کے لسی پی گئے مکھی کڈی کسی طالب علم پڑھیں گے تیری ماں کے مطمئن بیٹھا ہے طالب علم پڑھ رہے ہیں ہمارے گھر کے سامنے ایک سنارا تھا اس نے کہا میں 1.25 لاکھ کا ڈھانا میں کلمہ آیت کریمہ دا پتہ نہیں اس بابے گٹھڑیاں کتوں کٹھے وہ بیٹھک میں ڈھیر لگا میں بھی چھوٹا سا تھا بالکل چھوٹا سا گیا میں طالب علم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بابا اوپر بیٹھا ہے لا الہ الا انت ہوں بابے نے کہیں پیشاب آئی چاہ پین اندر گیا اندر جو گیا نا طالب علم کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من انہاں 1000 گٹھلیاں تے کٹھا دم طالب علم پڑھتے ہیں میری ماں کے واہ کلن 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 کا مانا تو کرو یار یار زور نال مانا کرو ابو بکر سے لے کے واشی تک کلن وعد اللہ الحسنى مقام و مرتبہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے لیکن جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے کلن وعد اللہ الحسنى تو میاں اپنی نبیڑ جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا غلطیاں گنواتا ہے غلطیاں معاویہ نے یہ کام غلط کیا تین کس جج بنایا سنی کا علا کے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے لبادہ اٹھا تجھ میں جرت ہے تو کہ معاویہ صحابی نہیں کر جرت نہیں کرے گا کہتا ہے صحابی ہے پر یہ کام غلط کیا صحابی ہے یہ کام غلط کیا تو کر معاویہ کی صحابیت کا انکار بندیالوی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کرے گا کہ معاویہ صحابی کر انکار صحابی مان کے نورپور کے لوگوں اگرچہ اب بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں دیہاتوں میں بڑی تعلیم کا زور ہے بچے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اسکولوں میں بڑے پڑھتے ہیں اب تھل والے وہ نہیں رہے جب ایک پیر صاحب اتنے کپڑا پا کے تلو بینٹری کا بلب بال نئی بینٹری آئی تھی نہیں کسی کو پتہ نہیں تھا سیل کا بیٹری کا پیر صاحب آئے انہوں نے کپڑا اوپر ڈالا رات کے وقت داڑھی کے قریب وہ بلب رکھا نیچے سے ٹچ کیا روشن ہو وہ بھاگتے
پیر صاحب کا چہرہ نور و نور وہ وقت اب لگ گیا سروں پر گردن راوی بھئی جب گاڑی چلی تھی تو تھل کے لوگوں نے کہا تھا انجن جڑا ہے خدا ہے، اتنے ڈبے کھچی پھر گئے، ایڈی طاقت اسے۔ اب بہت فرق ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے اس استعارے کو خدا کے لیے سمجھیے گا۔ اگر معاویہ صحابی ہے نا، تو مانتا ہے کہ صحابی ہے، تو پھر معاویہ کو اصحابی کالنجوم کے دائرے سے باہر کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے صحابہ کس طرح ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اگر معاویہ صحابی ہے نا تو پھر معاویہ ستارہ ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو تو تنقید کرتا ہے، وہ جو تو روایتیں سناتا ہے، یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی۔ بندیالوی کہتا ہے ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہے للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ حالے میں زندہ رہنا چاہوں گا، للکار کر کے بڑے مروائے دی نہ میں نے للکار لگائی ہے کوئی للکار نہیں لگائی، میں نے تو بڑی محبت سے بات کی، میں نے تو بڑے مثبت طریقے سے بات کی، مثبت طریقے سے بات کی۔ معاویہ اگر صحابی ہے تو پھر ستارہ ہے۔ اور لوگوں، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں۔ اور سے بولو، میں نے کیا پڑھایا آپ کو؟ یہ جملہ بڑا زبردست ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے کہ یہ لفظ جا کے گرے گا اور وہ کلبلا اٹھے گا کہ بندیالوی کہتا ہے قرآنی شخصیات ہیں، تو میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں۔ اس نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 میں کہا یہ بھی صحابہ کی کیٹیگری ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ صحابہ کی کیٹیگری ہے، یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ تجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ منافقوں میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے؟ پاگل آدمی، منافقوں کی وصف ذکر کی، منافقوں کی وصف قرآن نے ذکر کی کہ وہ رب کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، ہاتھ کے تنگ ہیں۔ اور ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو وہ سارے گھر میں جھاڑو دے کے محمد کے قدموں میں لے کے آئے۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ خدا گواہ ہے، میں اشاعت التوحید و سنہ کا نمائندہ ہوں۔ ہماری ساری زندگی گزر گئی توحید و سنت کی اشاعت میں اور شرک و بدعات کے خلاف جہاد کرتے ہوئے۔ ہم نے شرک کی باریک سے باریک رگیں بھی کاٹ کے رکھ دی، ہم نے مشرکین کی ایسی دکھتی رگیں پکڑی ہیں نا وہ تل ملا اٹھے۔ یہ اشاعت التوحید کو شرف حاصل، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں مجھے توحید بھی پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے، یہ جانتا ہوں۔ مجھے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے ختم نبوت کا مسئلہ پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے دین کے ارکان پہنچے، صحابہ کے مجھے ذریعے، اسلام کے احکام پہنچے۔ صحابہ کے ذریعے، صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، موقع دے گواہ موقع دے، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، اسلام کا کیس خارج ہو جائے گا، ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے
کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گرد گرد پہرے دار بنے. پہرا دو مسلمانوں، وہ سب سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں، وہ سب عادل تھے، ان میں کوئی بے انصاف نہیں. ہمیں تو سب کچھ صحابہ کے ذریعے. صحابہ نہیں رہے کچھ نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. مجھے احساس ہے یار میرے بعد بھی کچھ پڑھنے والوں نے پڑھنا ہے. ایک کہتے ہیں ایک بچے نے ضد کی اپنی ماں سے، اماں حلوہ کھا. ماں نے اسے 1 روپیہ دیا، جاؤ تیل لے کے آؤ میں تمہیں حلوہ پکا دوں. پیالہ وہ دیا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، اوپر سے تو پیالہ تھا لیکن پیندے میں بھی ذرا ڈوگا. بچہ گیا، روپیہ کا تیل دے دے. اس نے تیل دیا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا. سستا زمانہ سی، حالے تبدیلیاں نہیں سنائیں. وہ ساکھیا باقی دا تیل کدے پائیں، بچے آکے دے پا. بچے دے، بچے تو بچے ہوتے، دل کے بڑے صاف ہوتے، بس ان میں ایک ہی خامی ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے. ورنہ بچے بہت اچھے ہوتے، ان میں منافقت نہیں، منافقت نہیں. سکے دے پا دے، دکاندار بھی دوئے پاسے پا دے. گھر آیا، اللہ کرے میری مثال سے آپ سمجھ جائیں میں نے مثال دی کیوں. گھر آیا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل. اسا کہ اماں ادھے بھی ہے. پھر نہ تیل ادھر رہا اور نہ تیل ادھر. صحابہ نہ رہے نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر، کچھ نہیں بچے. دین کو بچانا ہے تو صحابہ کا دفاع کرنا ہوگا. وہ سارے عادل ہیں، ان میں کوئی بے انصاف نہیں. آج میرے مخاطب صرف سین ہے. پھر سنو، مجھے دکھ ان پر بہت دکھ ہے. مجھے سنی کیا نہ کہ کہتا ہے معاویہ علی کے خلاف تلوار اٹھا کے. ٹھیک ہے، معاویہ نے علی کی بیعت نہیں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے. میں آخیا علی دا پتر تو ہے کہ حسن ہے؟ بولو، علی دا پتر تو ہے؟ حضرت حسن کو سمجھ نہیں آئی. یہ میرے باپ کی بیعت نہیں کرتا، میرے باپ کے خلاف تلوار اٹھا کے آیا. بندیالوی کہتا ہے حسنین کریمین نے معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے. ختم ہو گیا سارا معاملہ. اب انہوں نے بیعت کی. سبحان اللہ. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد صحابہ کے 3 طبقے ہو گئے. کتنے؟ ایک حضرت معاویہ کا گروہ، ایک حضرت علی کا گروہ، تیسرا طبقہ غیر جانبدار، نہ سائدے نہ ادے. سمجھ گئے؟ یہ 3 طبقے ہو گئے. جب حسنین کریمین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اب بندیالوی کی للکار سمجھ لے. دعویٰ ہے، دعویٰ. جب حسنین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، صحابہ کے تینوں طبقوں نے معاویہ کو امام مانا. تینوں طبقے متفق ہوئے کس پر؟ اور سے بولو. 54 صوبے تھے، 54. 50,000 صحابہ زندہ تھے، باقی تابعین تھے. بندیالوی چیلنج کر کے جا رہا ہے نورپور کے سٹیج پر. فیس بک کے ذریعے ہو سکتا ہے میری تقریر کہیں سے کہیں پہنچے. تم میں جرت ہے تو 54 صوبوں میں لاکھوں مسلمانوں میں
ایک کلمہ پڑھنے والا بتا جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا. لے آ سامنے. مزہ نہیں آیا خلافت کا؟ 54 صوبوں کے لاکھوں مسلمان ان کے ہاتھ پر کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں. 19 سال انہوں نے خلافت دھرتی کو عدل سے بھر کے رکھ. نہ کاریں ہیں، نہ موٹریں ہیں، نہ گاڑیاں ہیں، نہ ہوائی جہاز ہیں، نہ موبائل ہے، نہ وائرلیس ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ ٹی وی، کچھ بھی نہیں. بیٹھا ہے دمشق میں. ایک صوبہ ہے مدینہ. کتھے دمشق تے کتھے مدینہ؟ اور دمشق میں بیٹھ کے اعلان کرتا ہے صرافو اور سونے کا کام کرنے والوں، رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے. جیسے ہماری حکومت کہتی ہے 2 تالے لا کے کیمرے بھی لاؤ. اتو کرنٹ بھی چھوڑ، چوکیدار بھی آپ رکھو، ٹیکس ہم دو. اپنی حفاظت آپ کرو، ٹیکس سن دو. مدینے دی ریاست دا مزہ تے آیا. صرافو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. معاویہ دیکھے گا تو کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دے گا. اس خلافت کو رب کی تائید حاصل. بس آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے ختم کروں. وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح بندیالوی بیان کرنے لگا ہے آپ کو پہلے کسی نے بھی نہیں بتایا، کسی خطیب نے نہیں بتایا ہوگا. میں نے معاویہ کو چونکہ بہت پڑھا ہے، ان کے حق میں ان کے خلاف جتنی کتابیں ہیں میں نے پڑھی ہیں. صحابہ جا رہے ہیں، ایک جگہ چھونی بنانا چاہتے ہیں. قریب کے گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہاں چھونی نہ بناؤ، یہ جنگل دیکھ رہے ہو، اس میں درندے ہیں، شیر، چیتے، تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے، یہاں چھونی نہ بناؤ. سنتے ہو یہ واقعہ کہ کوئی نہیں سنتے ہو؟ وہ جو سپہ سالار تھا نا، وہ جنگل کے کنارے آیا، اس نے کہا شیرو اور چیتو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کرو. کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے جنگل کے درندوں کو خطاب کرتے تھے. کبھی ہم ایسے بھی تھے دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتے. کبھی ہم ایسے بھی تھے دریا کی موجوں کو کہتے تھے تیری امانت دا سوال ہے، ایک مجاہد دا لکڑی دا پیالہ گم ہو گیا، اور پھر ایک چھل آئی اور پیالہ سپہ سالار کے قدموں میں رکھ کے چلی. کبھی لہریں ہماری بات مانتی تھیں، آج بیٹا باپ کی نہیں مانتا، شاگرد استاد کی نہیں مانتا، بھتیجا چچا کی نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتے کہ ہم خود اللہ اور اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں. اللہ آکھ دن تو میرے تے میرے نبی دی نہیں مننی، تیرا منہ سونا کہ تیرا پتر تیری مننے. تو میری مننی ہے، تیرا بیٹا تیری کیوں مانے؟ کچھ دیر کے بعد دنیا نے دیکھا درندوں نے اپنے بچے پیٹھ پہ اٹھائے، جنگل خالی کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے خالی کیا تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام. یہ واقعہ جب پیش آیا تو خلافت معاویہ کی تھی. اس وقت حکمران کون تھا؟ خلیفہ کون تھا؟ اس کی خلافت کو تائید الہی بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.